پچھلے دنوں میں نے اپنے پیر و مرشد کا تعارف کروایا تھا، تو ایک صاحب نے مجھ سے فیس بک پہ سوال پوچھا ہے، میرے فیس بک پہ اکاؤنٹ پہ مجھے ٹویٹ کیا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شعر سے قریب ہے، ہماری شعر سے قریب اللہ تعالیٰ، تو پیر کے پاس جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال بہترین ہے، بہت اچھا سوال ہے، مجھے اس طرح کے سوالوں سے خوشی ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن حضرت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شعر سے قریب ہے، تو بھائی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں مبعوث کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شعر سے قریب ہے، ڈائریکٹ ہمیں سب کچھ بتا دیتا، ڈائریکٹ قرآن پاک اتار دیتا، ڈائریکٹ ہم پہ نماز فرض کر دیتا، ڈائریکٹ ساری چیزیں کر دیتا۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اتنے سمجھدار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، جو اس عقیدے پہ ایمان نہیں لائے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کو نبی نہیں آئے گا۔ اب جب نبی نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں کون بتائے گا، کون سکھائے گا؟ تو شریعت کو صحیح طریقے سے ہم تک کون پہنچائے گا؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرے خلفاء آتے رہیں گے قیامت تک، اور میری امت پر ان کی اتباع کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں دنیاوی باتوں کی طرف۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شعر سے قریب ہے، کیا ضرورت پڑی ہے بچے کو اسکول بھیجنے کی، پڑھانے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اچھا خود ہی پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی جتنا پڑھنا ہو اللہ تعالیٰ خود ہی پڑھا دے گا۔ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں گھر سے باہر نکل کے محنت مزدوری کرنی، رزق کمانے کے لیے، ضرورت معاش کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے، جو نصیب میں ہے وہ تو ملے گا۔ اللہ ہماری شعر سے قریب ہے، رزق لکھا ہوا ہے، جو نصیب میں ہے وہ تو ملے گا۔ اللہ ہماری شعر سے قریب ہے، کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ لیکن ہم گھر سے باہر نہیں کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، اچھا برا سب کچھ کرتے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے۔ بچے کو انگلش میڈیم اسکول بھی بھیجتے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے۔ بھائی جب انگلش بھی بغیر ٹیچر کے نہیں آتی نا، ایک مکینک کا کام بغیر ٹیچر کے استاد کے نہیں آتا، اللہ کا دین بھی بغیر استاد کے نہیں آتا۔ بھائی پیر کہنے میں تکلیف ہوتی ہے مت کہو، مرشد کہنے میں پریشانی ہوتی ہے مت کہو، شیخ کہنے میں شرم آتی ہے مت کہو، دین کا استاد کہہ لو، شریعت سکھانے والا استاد کہہ لو، اس کے معنی بھی وہ یہ بھائی اردو میں استاد کہتے ہیں، انگلش میں ٹیچر کہتے ہیں، عربی میں مرشد کہتے ہیں، آپ اس کو استاد کہہ لو، مرشد مت مانو۔ لیکن بھائی اللہ والوں کے پاس جائے بغیر مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب ایک شعر میں کہوں گا، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے شعر کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری شعر کے قریب ہے، اس لیے میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں۔ وہ تجلی تھی یا نار، وہ تجلی تھی یا نار، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، چل گیا کیوں کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ تجلی تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، خدا ہے شے رب سے قریب، کہتا ہے یہ قرآن، خدا ہے شے رب سے قریب، کہتا ہے یہ قرآن، شے رب ہم سے کتنی دور ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے،
جزاک اللہ خیر.